بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 40 سالوں سے چلتی آ رہی جنگ YB100 اونرز کے درمیان میں کہ کون سی بیفل صحیح ہے اور کون سی بیفل صحیح نہیں، کون سی بانسری ٹھیک ہے اور کون سی بانسری ٹھیک نہیں۔ کٹی ہوئی بانسری والوں کا الگ ہی لیول ہے اور سٹاک بانسری یوز کرنے والوں کا الگ ہی لیول ہے۔ آج اس جنگ کو ختم کرنے والے ہیں اور سارے رازوں سے پردہ فاش کرنے والے ہیں کہ کون سی بیفل آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو میں بنا تو رہا ہوں پر اس سے مجھے YB100 اونرز کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بٹ کوئی بات نہیں، ہم آپ کو وہ بات بتائیں گے جو حق اور سچ ہے۔ حقیقت ٹی وی میں خوش آمدید۔ اچھا جی، بہت مذاق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ان دونوں بیفلز میں سے اچھی بیفل کون سی ہے۔ تو سوری، تو ان کو ذرا سائڈ پہ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آگے جی، ہمارے پاس موجود ہیں دو ہتھیار، ایک ہے بڑی توپ اور ایک ہے چھوٹی توپ۔ بڑی جو توپ ہے وہ شور کم کرتی ہے پر ایکشن زیادہ، اور یہ چھوٹی جو توپ ہے یہ شور زیادہ کرتی ہے اور ایکشن کم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان دونوں کے نام پہلے نام ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ان دونوں کے نام کیا ہیں۔ اس کو بولتے ہیں جی جینون بیفل سٹاک، جو کہ بائک کے ساتھ آتی ہے، جینون بانسری اردو میں بات کرتے ہیں، اور اس کو بولتے ہیں جی جگاڑی بانسری اور کٹی ہوئی بانسری، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں سے بہتر کون سی ہے، آپ کون سی یوز کریں؟ پہلے تو آپ کو ان دونوں کا نا ساؤنڈ سنا دیتا ہوں، تو ساؤنڈ پہلے اس کا سن لیجیے، آپ کا سٹاک کا۔ سٹاک کا ساؤنڈ آپ نے سن لیا، اب آپ کو میں سناتا ہوں کٹی ہوئی بانسری کا ساؤنڈ۔ اس کا بھی ساؤنڈ آپ نے سن لیا۔ اب آپ کو سناتے ہیں ان دونوں بانسریوں کے بغیر صرف سلنسر کا ساؤنڈ، ایگزاسٹ کا ساؤنڈ۔ وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اچھا، اب آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ بڑا دھیما سا اور بڑا ہلکا سا اور بڑا بیسی ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہونا چاہیے، جو کہ کمپنی دیتی ہے۔ اب اس کا آپ نے جو ساؤنڈ سنا ہوگا یہ تھوڑا کرسپی اور زیادہ لاؤڈ ہے، اور بیس بھی ہے بٹ اتنی خاص نہیں ہے جتنی بیس اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کے فائدے اور نقصان بتا دیتے ہیں آپ کو۔ جو سٹاک بیفل ہے جینون بانسری، وہ کمپنی دیتی ہے، اور کمپنی ہر چیز مد نظر رکھ کے یہ چیز بناتی ہے۔ آپ کو اس میں نوٹ کیا ہوگا، اس میں نا چھوٹی چھوٹی سی پلیٹیں سی لگی ہوئی ہیں سائڈوں پہ، آپ کو پتہ نہیں نظر آ رہی ہوگی یا نہیں، سوری اگر میں ویڈیو میں نہیں دکھا پا رہا تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اسموک کے فلو کو اور آئل کے فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپنی جو بھی چیز بناتی ہے وہ فائدے اور نقصان مد نظر رکھ کے چیز بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ کمپنی یہ نہیں سوچتی کہ ہم نے ایک اچھا ساؤنڈ دینا ہے، کمپنی یہ سوچتی ہے کہ ہم نے اچھا پرفارمنس دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر چیز آپ کی پوری کر سکتی ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں جی کٹی ہوئی بانسری کی طرف۔ اس کا جو ساؤنڈ ہے یہ بہت لوگ اس ساؤنڈ کو انجوائے کرتے ہیں، بہت لوگوں کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جگاڑ ہے، یہ صرف ساؤنڈ بڑھانے کے لیے اور تھوڑا سا پاور انکریزمنٹ کا چسکا لگا کے بیچنے کے لیے یہ چیز تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ اس میں پاور میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بٹ ساؤنڈ میں ہی تھوڑا سا پڑتا ہے، اور ساؤنڈ کے جو تھرو ہوتا ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ بائک آپ کی زیادہ اسموتھ ہے، ٹھیک ہے، بٹ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر آ جاتے ہیں جی، اب اس میں کوئی فیول ایوریج کا بھی فرق پڑتا ہے، تو بھائی اس میں فیول ایوریج کا فرق پڑتا ہے، کیونکہ اس کا جو فلو ہے وہ بالکل ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، صحیح ہے، اور کنٹرول نہیں ہے اس میں کوئی بھی، صرف ڈائریکٹ اس نے نکالنا ہے، تو اس میں کی جو فیول ایوریج ہے وہ کم ہو جاتی ہے بنسبت اس کے۔ اس کی جو فیول ایوریج ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے، تو مطلب 2 اسٹروک کی تو فیول ایوریج آپ کو پتہ ہی ہے کتنی کی ہوتی ہے، بٹ پھر بھی ان دونوں میں سے یہ والی فیول ایوریج زیادہ دے دیتی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں جی اب اوور آل ساؤنڈ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اوور آل ساؤنڈ بھائی جان ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے کمپنی نے آپ کو دیا تھا، کمپنی نے انٹروڈیوس ساؤنڈ کروایا تھا، آپ نے انٹروڈیوس ساؤنڈ نہیں کیا، تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ یہ والی یوز کریں بیفل، کیونکہ اس کے صرف بائک ریلیٹڈ فائدے نہیں ہیں، ویسے بھی جب آپ کسی گلی محلے شہر یا کسی ایسی کمیونٹی والی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ لوگ زیادہ بیٹھے ہیں،
تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا اس کا ساؤنڈ، ٹھیک ہے، بڑا ایک سموتھ سا ساؤنڈ ہوتا ہے، دھیما دھیما سا ساؤنڈ ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے سنتے ہوئے، بٹ بنسبت اس کے اور کہ یہ جو چیز ہے یہ ذرا کان پھاڑتی ہوئی جاتی ہے اور بہت زیادہ ساؤنڈ کریٹ کرتی ہے، اور جب ہائی لیول پہ بائک ہوتی ہے، ہائی آر پی ایم پہ، تو بائک کا تو پھر نہ ہی پوچھو کیا حال آ جاتا ہے، صحیح ہے۔ اب ڈیسیجن یہ جو ہے، فائنل ڈیسیجن وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے لوگوں نے چوز کرنا ہے۔ اگر آپ کو زیادہ ساؤنڈ چاہیے اور زیادہ لاؤڈ اور کرسپی ساؤنڈ چاہیے تو پھر آپ کے لیے کٹی ہوئی بانسری ہے۔ اگر آپ کو ایک سٹاک ساؤنڈ چاہیے جو کہ بائک کا ہوتا ہے، جو کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا چکا ہوں، پہلے ہی سنا چکا ہوں ساؤنڈ، تو وہ یہ ہے۔ تو میں نے یہ بھی یوز کی اور یہ بھی یوز کی ہے، تو مجھے ایکچول میں یہ زیادہ بہتر لگتی ہے کیونکہ اس کا تھوڑا سا ساؤنڈ وہ زیادہ لاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، بٹ اگر میں سوچوں دوسرے لوگوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ ان کی ڈسٹربنس نہ بنوں میں، تو پھر میں یہی یوز کرتا ہوں۔ تو اب مجھے پرسنلی یہ اچھی لگنے لگ گئی ہے، کیوں؟ جب میں نے بائک نیو ریسٹور کروائی تھی تو میرا یہی شوق تھا، زیادہ ساؤنڈ رکھا، بٹ وہ ایٹ سم ٹائم آ کے مجھے بڑا عجیب سا لگنے لگ جاتا تھا، تو پھر میں نے اب یہ کروا لیا، تو اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ بڑا مینٹین ہے۔ تو آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ اسٹاک ہی یوز کریں، اس طرح کے پنگوں میں نہ پڑیں، یہ زیادہ لانگ ٹائم کے لیے نہیں ہے، یہ جو چیز ہے یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ جنگ کا اہتمام اور جنگ کا اختتام اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجئے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ بہت محبت دے رہے ہیں، سبسکرائبر اچھے بڑھ چکے ہیں اور ویوز تھوڑے کم آ رہے ہیں، بٹ یار مہربانی کیا کرو، لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے کرو، اور اپنے جو YB100 ہے آپ کے پاس یا آپ کے کسی دوست کے پاس ہے تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس کٹی ہوئی بانسری سے بچ سکے ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔